بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول میرے ہم سفر میرے ہم نشیں کے سیزن نمبر 3 ایپیسوڈ نمبر 29 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ وہ معیز تھا، پتلا لمبا نوجوان فواد، جس کو پکڑ کر ہمایوں کے سامنے لایا، جو قدرے چونکا ہوا کھڑا تھا۔ برستی بارش کا شور بہت تیز تھا، ان کی باتوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ تینوں بارش میں بھیگتے کھڑے تھے۔ فواد زور زور سے کچھ کہہ رہا تھا، ہمایوں سینے پہ ہاتھ باندھے خاموشی سے صرف سن رہا تھا۔ اس کی محمل کی طرف پشت تھی، وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی، اور تب اس نے معیز کو ہاتھ جوڑے دیکھا۔ شاید اس کے چہرے پہ بارش کے قطرے تھے، یا شاید وہ رو رہا تھا، روتے ہوئے، وہ کچھ کہتے ہوئے، وہ ہمایوں سے معافی مانگ رہا تھا۔ اور تب اس نے فرشتے کو باہر آتے دیکھا، وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ محمل نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا، وہ اس منظر کو اب مزید نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد اس نے فرشتے کی آواز سنی، وہ فواد اور معیز کو ادھر لا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا، محمل کی اس کی طرف پشت تھی۔ محمل فواد کی بھرائی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ معیز نے ہمایوں کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو محمل، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپا، ہمیں معاف کر دو۔ وہ معیز تھا جو رو رہا تھا۔ اماں اور آرزو، آپا نے مجھے یہ سب کرنے کو کہا تھا۔ آپا، اماں بیمار ہیں، وہ پہلے جیسی نہیں ہیں، وہ سارا دن چیختی چلاتی رہتی ہیں۔ آپا، ہمیں وہ کہہ رہا تھا، کوئی دھیمے سے اس کے اندر بولا تھا، بس تم یتیم کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ آپا، آرزو، آپا نے خودکشی کر لی ہے، آج ہمایوں بھائی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اماں سنبھل نہیں پا رہی ہیں، ہمیں بد دعا مت دینا۔ جاؤ معیز، میں نے تمہیں معاف کیا، سب کچھ معاف کیا۔ وہ کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ آپا دعا کرو، آرزو آپا بچ جائیں، ان کے لیے بد دعا مت کرنا۔ میں دعا کروں گی، تم جاؤ۔ اور وہ ویسے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گیا۔ کیا تم ہمیں معاف کر سکتی ہو محمل؟ وہ شکست خوردہ ٹوٹا ہوا آغا فواد ہی تھا۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا۔ وہ اب بھی پیچھے نہیں مڑی تھی۔ آغا جان کو آدھے جسم کا فالج ہو گیا ہے، وہ تمہیں بہت یاد کرتے ہیں ممی۔ ان کی غم کی وجہ سے نہ زندوں میں رہی ہیں نہ مردوں میں۔ سدرا کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس کے وہ خاندانی سسرال والے اس کو میکے نہیں آنے دیتے۔ وہ اور اس کے یتیم بچے اپنے گھر میں اس سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں جو تم نے اور مسرت چچی نے گزاری تھی۔ میرین کو مجھے کچھ مت بتائیں فواد بھائی، پلیز۔ میں نے معاف کیا، سب معاف کیا، مجھے یہ سب بتا کر اور دکھ نہ دیں۔ ابھی مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ اس کے نرم لہجے میں منت تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہارا حصہ ہے، ان میں تمام سالوں کے منافع سمیت فرشتے کا حصہ میں اسے ادا کر چکا ہوں۔ ہو سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ وہ ایک فائل اور ایک مہر بند لفافہ اس کی بیڈ کی پائنتی پہ رکھ کر واپس مڑ گیا تھا۔ محمل نے گردن پھیر کر دیکھا، وہ سر جھکائے نادم شکستہ حال جا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ آغا فواد کا کیا انجام ہوا، مگر یہ دنیا انجام کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے گناہ نظر آنا بھی ایک امتحان ہے، اصل فیصلہ تو روز حساب ہی ہوگا۔ اس کی بیڈ کی پائنتی پہ چند کاغذ رکھے تھے، وہ کاغذ جو کبھی اس کی زندگی کا محور تھے، مگر آج اس نے ان پہ دوسری نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ انہی کاغذوں کے لیے اس نے فواد کا جھانسا قبول کیا تھا۔ آج فواد نے اسے خود لا دیے تھے، مگر کتنی بھاری قیمت تھی اس غلطی کی جو اسے چکانی پڑی تھی۔ کچی عمر کے کچے سودے۔ بارش دھیمی ہو چکی تھی، کھڑکی کی جالیاں گیلی ہو چکی، ان سے مٹی کی سوندھی خوشبو اندر آ رہی تھی۔ بہت دیر تک وہ وہیں بیٹھی خوشبو سونگھتی رہی، اسے لاشعوری طور پر اس کا انتظار تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے کمرے میں ضرور آئے گا۔ کافی لمحے بیت گئے تو اس نے چوکھٹ پر آہٹ سنی، وہ آہستہ سے مڑی۔ ہمایوں تھکا ہارا سا دروازے میں کھڑا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا جو اس نے محمل کی موجودگی میں کبھی پار نہیں کیا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ تھی جس پہ کبھی سوالی بن کر نہیں آیا تھا، مگر آج وہ آیا تھا۔ اس کے تھکے تھکے ٹوٹے قدم آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے تھے۔ محمل ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے پکارا، اور پھر وہ پورے قد سے گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آن گرا تھا۔ مجھے معاف کر دو محمل۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پہ صدیوں کی تکان تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے تعصب سے ہمایوں کو دیکھا۔ پہلے بھی وہ سب اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئے تھے، آج بھی وہ مانگ ہی رہے تھے، مانگنے ہی آئے تھے۔ ہر ایک کو اپنے ضمیر کے بوجھ سے نجات چاہیے تھی۔
محمل ابراہیم تو کہیں بھی نہیں تھی، میں نے صرف فرشتے کی بات پر، اور آج وہ کہہ رہی ہے کہ تم نے اس سے صرف ایک مسئلہ پوچھا تھا۔ اس نے خود غلط اخذ کیا، میں نے صرف فرشتے کی وجہ سے۔ کیا آپ نے پہلے زندگی کے سارے فیصلے فرشتے کے دماغ سے کیے تھے؟ ایس پی صاحب اس پاٹ لہجے میں بولی تھی۔ آپ چھوٹے بچے تھے جو یہ نہیں جانتے تھے کہ میرے رشتہ دار میرے کھلے دشمن ہیں۔ آپ بھی ان پڑھ جاہل تھے جو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایسی محمل یقین کرو۔ میں ایک منٹ ایس پی صاحب، میں نے کئی مہینے صرف آپ کی سنی ہے، آج آپ میری سنیں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے فرشتے کے کہنے پہ یقین کر لیا۔ آج میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے فرشتے سے پوچھا ہی کیوں؟ آپ میری طرف سے اتنے بدگمان تھے کہ آپ کو دوسروں سے پوچھنا پڑا، کیوں نہیں آپ نے تصاویر معیز کے منہ پہ دے ماری؟ کیا آپ بہت قابل پولیس آفیسر نہیں تھے؟ کیا آپ کو کھرا اور کھوٹا الگ کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا آپ آرزو کی خصلت کو نہیں جانتے تھے؟ یا شاید آپ کی دلچسپی ایک بیمار بے ہوش عورت میں ختم ہو گئی تھی؟ شاید آپ کو میری خدمت سے دور بھاگنے کا ایک موقع چاہیے تھا، آپ آزاد ہونا چاہتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ مجھے صفائی کا موقع تو دیتے، ایک بار تو پوچھتے کہ کیا تم نے ایسا کیا ہے، مگر آپ خود بھی مجھ سے تھک گئے تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا ہمایوں کہ اگر میری جگہ آپ یوں بیمار ہوتے اور میں آپ کے ساتھ یہی کرتی تو آپ کی کیا حالت ہوتی؟ بولتے بولتے اس کا سانس پھول گیا تھا، تبھی کھلے دروازے سے تیمور اندر آیا۔ شور سن کر وہ نیند سے جاگا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس آیا اور اس کے گھٹنوں سے لپٹ گیا، مگر ہمایوں اور محمل اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ محمل مجھے معاف کر دو، میں رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلو۔ ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر محمل ایک دم پیچھے کو ہوئی تھی۔ جاری ہے دوستو خرابی طبیعت کی بنا پہ یہ ایپیسوڈ اتنی ہی ہوگی بس۔ دوستو مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ محمل کیا ہمایوں کے ساتھ رجوع کرے گی کہ نہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی لازمی کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔